السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، ہم پبلک کو آگاہی دیتے ہیں، ان کو ان کے حقوق کا بتاتے ہیں، اور آج ہم ایک حق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے مخصوص سینئر سٹیزن، پینشنرز اور بیوائیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، خواہ وہ نیشنل بینک، ای او بی آئی یا پی ٹی سی ایل یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہوں، اور وہ امپلائیز جو سہولتوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے اور اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی ذات پر توجہ نہیں دے سکتے، میں اپنی فیملی پر توجہ نہیں دے سکتے، میں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ بات عام سی نہیں ہے، خاص طور پر مثالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ بتا نہیں سکے تھے، یہ تو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے جو مختلف تنظیمیں جدوجہد کر رہی ہیں، ان میں اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں اور ایپوا کا ذکر نہ کریں تو یقیناً یہ ناانصافی ہوگی۔ اگرچہ ویلفیئر کی اور بھی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن اور وہ بھی ان کی اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح مربوط ہو کر یہ کام کر رہی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفاد عامہ کے لیے اور اپنے مزدور بھائی جو اب جاب میں نہیں ہے، ان کے پینشنرز کے لاتعداد مسائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ٹچ سا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ تو اس حوالے سے ایپوا جو ہے انہوں نے جب ملاقات کی، ایک روٹین کی ملاقات ہے، ایپوا جو ہے وہ ای او بی آئی کے لوگوں سے ملاقات کرتی رہتی ہے اور اپنے جو مختلف لوگ جو اپنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کے مسائل حل بھی کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے جو رپورٹنگ پچھلی دفعہ میں نہیں کر سکا تھا، خبر آپ کو بتا دی تھی، تو اس حوالے سے یہ ایک خبر ہے کہ ریوائز پینشن کم محسوس کرنے والے پاکستان اسٹیل کے ملازمین پینشنرز کے حوالے سے جنرل سیکرٹری ایپوا علمدار رضا کی ریجنل ہیڈ جناب نوید فیاض سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے دوران ریجنل ہیڈ نے پینشنرز کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ریوائز پینشن کم آئی ہو، یعنی یہ ریوائز پینشن اسٹیٹ لائف کا جو اسٹیل ملز کا ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اور جناب برادر علمدار رضا چونکہ وہاں کے ایکس امپلائیز میں سے ہیں، تو وہ یہ معاملات جو ہے وہ بخوبی دن رات ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ریوائز پینشن تو اب مل چکی ہے، لیکن کچھ بعض اوقات فائلیں ٹرانسفر ہونے کا ایک ایشو ہے جس کا انہوں نے ہم سے ذکر کیا تھا، اس وجہ سے کچھ فائلیں ابھی پہنچی نہیں، لیکن بہرحال ان کی مساعی جمیلہ جو ہے انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ملاقات کے دوران ریجنل ہیڈ نے پینشنرز کو یقین دلایا کہ اگر کسی وجہ سے ریوائز پینشن کم آئی ہو تو وہ عوامی مرکز میں قائم ای او بی آئی آفس میں درخواست جمع کرائیں اور دفتری کارروائی کے بعد اپنا حق حاصل کریں۔ بات ناظرین حق کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس عمل کو ای او بی آئی کی جانب سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، اور پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اب پھر میں اعادہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کو کوئی پرابلم بہن بھائی کو ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن ہم سے تو وہ قانونی معاملے بھی کرے گا، لیکن ایفوا کی ٹیم جو ہے وہ ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے مامور رہتی ہے، تو وصول نہیں کی جاتی۔ اس وضاحت کے بعد ایفوا کا تمام متاثرہ پینشنرز کو پیغام ہے کہ وہ ان کی جانب سے جاری کردہ درخواست فارم کو بھر کے جوڈیکیٹنگ اتھارٹی ای او بی آئی کو بھیج دیں، اور انشاءاللہ ایپوا اپنے وعدے کے مطابق فی سبیل اللہ تمام پینشنرز ان کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شاید آپ سے اگر پیسوں کا مطالبہ کریں تو اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، اور اگر کوئی قانونی معاملات درپیش ہو صرف پینشنرز کے لیے،
اس کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کو مشورہ دینے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی اس سلسلے میں معاونت کی جائے گی۔ اور ناظرین، اب میں معاملہ جو ہے وہ اپنا جو اصل بات جو ہے جس کے لیے میں نے یہ خصوصی طور پر آج آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ پیش کرنے سے پہلے میں نیشنل بینک پاکستان، پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی بھی ان کے پینشنرز جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ملکی حالات کا ہماری پینشن پہ اثر تو نہیں پڑے گا۔ تو ای او بی آئی کے حوالے سے 31 کو جو ہوئی اگلے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک بات کہ جب یہ آپ تک ولاگ پہنچے گا تو 2023 شروع ہو چکا ہوگا، یہ ہمارا ولاگ پہلا ہے۔ ہم اپنے جو تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ پینشن کے اضافے کی بات کر رہے ہیں، تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ای او بی آئی کا تو کوئی ایسا کوئی سچ معاملہ نہیں ہے، لیکن ملکی معیشت سے ہٹ کر جو پے اینڈ الاؤنسز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ہیڈز بھی علیحدہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ یہ افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں کہ پینشن اب ملنی بند ہو جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آئی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سب کو مل بیٹھ کے ملکی معیشت کے لیے سوچنا چاہیے۔ آج اس حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کا دوبارہ اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا کچھ ہوا ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اب میں آتا ہوں آپ کو آپ کی اصل بات کی طرف، اور میرا مخاطب جو ہے صرف پینشنرز نہیں بلکہ تمام لوگ ہیں، تمام پنجاب کے باسی، انہیں میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی طرز پر۔ خیبر پختونخوا کے لوگ تو اس بات سے آگاہ ہیں اور یہ فیسلٹی لے بھی رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی حد تک صحت کارڈ جو ہے وہ مستعمل ہے، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی یا تو اس پر نظر نہیں، یہ پہلے سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ موجودہ جو بزدار دور میں جو تھا اس حوالے سے پنجاب کی آربٹ میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کچھ لوگوں سے آگاہ ہوں جو عارضہ قلب میں مبتلا ہوئے، سورسز بالکل نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے رابطہ کیا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا بہترین علاج ہوا، 7-8 لاکھ کا خرچہ تقریباً ایوریج پہ آیا، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس پیمنٹ کی ادائیگی کے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ جو ہے وہ بلا تعصب کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہترین منصوبہ ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، فیملی کو پرابلم ہو، خدا نہ خواستہ زچگی کے مسائل ہوں، کمپلیکیشنز ہوں، یا ایون آپریشن کی ضرورت، ان تمام معاملات کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل جو نامزد کردہ ہے وہاں آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، نئے سبسکرائبرز، لاتعداد سبسکرائبرز جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارا ریگولر دیکھتے ہیں، ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور نئے آنے والے بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں پبلک آگاہی کی، اور یہ محدود نہیں ہے صرف پینشنرز یا امپلائیز تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔